السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ اس کی آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے۔ سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ رات کو روتی رہی تھی۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے آج کیا کرنا ہے۔ سامنے دیوار پہ لگا ہوا کلاک 9 بجا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی اسے بری لگ رہی تھی، بالکل زندگی کی طرح۔ چند منٹ وہ خالی ذہن کی کیفیت کے ساتھ کمرے کو دیکھتی رہی۔ دیواریں، کھڑکیاں، چھت، سب کچھ یہیں ہوگا، بس کچھ دیر بعد میں یہاں نہیں ہوں گی، نہ ہی دوبارہ کبھی آؤں گی، اس نے سوچا۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، مدھم آوازیں، چھوٹے چھوٹے کہکہے، خاموشی اور ایک بار پھر آوازیں۔ اور یہ سب کچھ میں زندگی میں آخری بار سن رہی ہوں۔ اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی۔ سفینہ کے کہکہے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، کھلکھلاتی ہوئی، بے اختیار، رواں، شفاف۔ معین کی بلند آواز، وہی مخصوص زیرو بم۔ ثاقب کا شستہ لہجہ، امی کی مدھم آواز، اس کی سماعتیں ہر آواز کو شناخت کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا۔ اس کی سماعتوں نے ان آوازوں میں سے ایک اور آواز کو بھی شناخت کیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہل نہیں سکی۔ کیا یہ ویژن ہے یا پھر؟ اس نے ایک بار پھر اس آواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ آواز ایک بار پھر آئی۔ اس نے کسی بات کے جواب میں کہا تھا۔ ننگے پاؤں وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ کوئی شبہ باقی نہیں رہا، وہ سامنے موجود تھا، سب کے ساتھ، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے، ثاقب کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ لو، امید کو جگانے کا سوچ رہے تھے مگر وہ خود ہی آ گئی۔ امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی، جہاں زیب سے بھی نہیں۔ اس کا خیال تھا نفرت صرف اپنے آپ سے ہی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت پہلی بار اسے پتہ چلا کہ نفرت دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اور اس نفرت کی کوئی حد ہوتی ہے، نہ حساب۔ اس وقت سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان علی سے اس نے صرف نفرت نہیں کی تھی، اسے گھن بھی آئی تھی۔ وہ اس پر تھوکنا بھی چاہتی تھی اور گالیاں دینا بھی۔ اس کا دل یہ بھی چاہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس سلگتے انگارے ہوں جنہیں وہ ایمان علی پر پھینک دے، یا پھر ایک ایسا بھڑکتا ہوا الاؤ ہو جس میں وہ اسے دھکیل دے، یا پھر اس کے ناخن اتنے لمبے ہو جائیں جن سے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ، پورا جسم نوچ دے، اتنا گہرا، اتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس پر نظریں جمائے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ امید، سلام کا جواب تو دو، اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ایک مکار، دھوکے باز، ذلیل اور کمینے یہودی پر میں اللہ کی رحمت تو نہیں بھیجوں گی، اس نے زہریلے انداز میں سوچا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر ضرور تھا جس نے ایمان کو یکدم سنجیدہ کر دیا۔ ایمان بھائی ابھی آدھے گھنٹے پہلے آئے ہیں آپ کو لینے، میں انہیں بتا رہا تھا کہ آج امید بھی واپس لاہور جا رہی تھی، لگتا ہے تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر ہی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھے ہوئے ہو۔ معین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس کمرے میں آ گئی۔ یہ ان کو کیا ہوا؟ ثاقب نے کچھ حیران ہو کر اسے اس طرح خاموشی سے واپس جاتے دیکھ کر کہا۔ ایمان حیران نہیں ہوا، وہ ناراض ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، میں کچھ عرصے مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔ فون نہ کرنے پر ہی وہ ناراض ہو کر یہاں آ گئی ہے، میں منا لیتا ہوں۔ چائے کا کپ رکھتے ہوئے امید نے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید نے اندر کمرے میں اس کی آواز سنی۔ تم کیسی ہو؟ ایمان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص میری زندگی میں کیوں آیا؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اپنی محبت صرف تمہارے لیے چھوڑ دی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری قربانی کے بدلے میں تم نے میرے مقدر میں یہ شخص لکھ دیا، ایک یہودی جس کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔
کیا اس سے بہتر جہازیب نہیں تھا؟ وہ کم از کم مسلمان تو تھا۔ اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے، سنسار کیا جاتا، مگر میرا ایمان تو رہتا۔ میرے سامنے یہ شخص تو ایمان بن کر نہ آتا۔ اس نے بے اختیار اللہ سے شکوہ کیا۔ میں جانتا ہوں امید تم ناراض ہو، لیکن کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اب اس نے قریب آ کر معذرت کی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے دھکا دے کر اس کمرے اور اس گھر سے نکال دے، اسے چلا چلا کر بتائے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے، نہ کر سکتی ہے۔ اس کمرے سے باہر کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کے لیے اس نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی، جن کے خوابوں کو تعبیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کے سامنے وہ بھکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لمحے میں چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا، اس بار اسے صبر نہیں، صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا، یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے، مگر اب اکیلے نہیں۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی خود ہی کرنی ہے، بدلہ لینا ہے مجھے بہت سی چیزوں کا، اور اس شخص کی موت یہ کام کرے گی۔ ڈینیل ایڈگر سے یہ شخص ایمان کبھی نہیں بن سکا، مگر اس زندگی میں اس کی موت اسے میرا ایمان بنا دے گی۔ اس نے اس کی مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آئی ایم سوری، وہ اب معذرت کر رہا تھا، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ تم سے اس طرح رابطہ ختم کر دوں۔ آج تمہارے ساتھ میرا ہر رابطہ ختم ہو جائے گا، اور اس بار یہ کام تم نہیں میں کروں گی۔ اس نے اس کی معذرت پر سوچا تھا۔ کیا تم اب بھی ناراض ہو؟ اس نے اب امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے اور وہ جیسے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اس سے دور ہٹ کر بولی تھی۔ تم اب ناراض نہیں ہو؟ نہیں۔ ایمان کچھ مطمئن ہو گیا۔ لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا۔ تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا، امی بتا رہی تھی کہ تم بھی آج واپس جا رہی تھی۔ مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے لاہور میں۔ پلین میں آج مجھے سیٹیں نہیں مل سکیں، اس لیے میں نے ڈائیو کی بکنگ کرائی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا۔ وہ اپنا پروگرام طے کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ گیا تھا، اسے ایک بار پھر اس کے وجود سے اتنی ہی گھن آئی۔ اس بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا، میں تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا، سب کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اتنا سکون۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہی ہوں، کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچا۔ ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے ابھی واپس جانا ہے، مگر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، کل چلے جائیں۔ امی نے اسے باہر آتے دیکھا تو اس سے کہا، نہیں ہمیں آج ہی جانا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں، اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، مگر پلین کی سیٹیں بھی نہیں مل سکیں، سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گے۔ امی فکر مند تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ سر موہری سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نہانے کے بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو ایمان امی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک سرسری نظر سے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا کی تھی، میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے، آخری موقع، کہ میں نادانستہ طور پر ہونے والے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، اور میں یہ کفارہ اپنے اور اس شخص کے خون سے ادا کروں جو اس گناہ کا موجب ہے۔ مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا، اتنی استقامت کہ اس شخص کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھ میں کوئی لرزش ہو، نہ دل میں کوئی پچھتاوا، میری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے، نہ میرے ذہن میں کوئی خوف۔ آج کے دن کے لیے مجھے بے رحمی کی صفت سے نواز دو۔
وہ بے رحمی جو میرے پیروں میں لرزش نہ آنے دے، جو میرے دل کو پتھر اور آنکھوں کو خشک کر دے۔ میری زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا۔ ایک بار پھر میں نے محبت کو ترک کرتے ہوئے ایمان کا انتخاب کیا ہے۔ تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا ہر عمل تیرے ہی لیے ہے۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب طاقت محسوس کی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سفینہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ ایمان نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ وہ ایک دم ایمان سے بولی۔ لو، اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کرو، اس کی امی نے کچھ برا مانتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں، لیکن ناشتہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی، ہمیشہ سے کھانے کی پرواہ نہیں کرتی، امی نے ایمان سے کہا، جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا لاہور میں بھی اسی طرح کرتی ہے؟ نہیں، وہاں تو کھانا وقت پر کھا لیتی تھی، مجھے لگتا ہے یہیں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے، اس نے امید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔ سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پلٹی اور اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ان لوگوں اور اس گھر کو وہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی نمی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ ایمان اس کے پیچھے تھا۔ ڈائیو میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ چاہتی تھی ایمان اسے مخاطب کرے، نہ ہی اس سے کوئی بات کرے۔ ساتھ والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا۔ تم راولپنڈی کیوں آ گئیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے، وہ اس کا فریب جاننے کے بعد وہاں سے آئی تھی۔ میں اکیلی تھی وہاں، اس لیے یہاں آ گئی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میرے رابطہ نہ کرنے کی وجہ، امید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز۔ ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی اور اتنی بیزاری کیوں تھی؟ تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی، امید نے سوچا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں ناراض نہیں ہوں، میرے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں، بس میں یہ سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان یکدم فکرمند ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے وہ لمس انگارا لگا۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، صرف میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے؟ نہیں، مجھے بس خاموشی چاہیے۔ اس بار اسے ایمان کی آواز سنائی نہیں دی۔ موٹر وے پر ہونے والے باقی کے سفر میں ایمان نے دوبارہ اسے صرف تب مخاطب کیا جب ڈائیو سروس ایریا پر رکی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ایمان سے کہا۔ وہ اس کے انکار کے باوجود اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ لے آیا۔ مجھے نہیں کھانا، میں بتا چکی ہوں۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکی۔ باقی سفر بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی، نہ ہی ایمان نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان کو اس کا رویہ برا لگا تھا، مگر اس نے اس کی ناراضگی کی رتی بھر پرواہ نہیں کی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر چلی گئی، جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتروانے لگا۔ ملازم بیگ اندر لے آیا۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا، جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام نمٹانے کے لیے چلا جائے گا، اور اسے جو بھی کرنا تھا اس کی عدم موجودگی میں ہی کرنا تھا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ ایمان بیڈ روم میں آتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگی جب اس نے امید کا بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ بھڑک گئی۔ مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ وہ اس کی بات پر بھونچکا رہ گیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھے ہو۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات امید کو گالی کی طرح لگی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر تھوک دے، اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان چکی ہے، اسے بتائے اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، اس نے یکدم خود پر ضبط کیا تھا،
مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے رویے سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے. اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا. تم یہ سب مت کرو ٹھیک ہے. میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا مگر اس کی وجہ امید نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی. مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو. مجھے دلچسپی نہیں ہے ان وجوہات کو جاننے میں. امید، اس ایک ماہ میں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے تمہیں مجھ سے اتنا متنفر کر دیا ہے؟ وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اسے دونوں باتوں میں دلچسپی نہیں تھی. جواب دینے کے بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں. پچھلے 7 گھنٹے سے میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں کیا تم اندازہ کر سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، میری پرواہ نہیں، مگر مجھے ہے. تمہارا ہر رویہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے. اس نے چونک کر اسے دیکھا. 1 سال کے دوران اس نے پہلی بار ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی. وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا اور وہ اسے کس حد تک جانتا تھا؟ اس نے کھوجتی ہوئی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا. تو کیا یہ واقعی جانتا ہے مجھے اس سے محبت نہیں ہے، یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی، بے اعتنائی. میں نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میری محبت کی قدر کرو. مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کر رہا ہوں. میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں، مگر جو ہیں انہیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں. میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہے اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں. مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو، مگر مجھے وضاحت کا موقع دو. میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں سونا چاہتی ہوں. بہت سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے ایمان کی ساری باتوں کے جواب میں کہا. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے پاس سے کچھ کہے بغیر اٹھ گیا. امید کو ایک لمحے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی. 1 سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا. وہ بہت سلجھو اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، مگر آج وہ جس طرح بھڑکا تھا وہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا. صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر آ گئی. ایمان اب ڈریسنگ میں تھا. 10-15 منٹ بعد وہ اندر سے نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا. اپنا بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا اور پھر اس نے بریف کیس بند کر دیا. وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹی رہی. اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا. چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. بیڈ روم کے دروازہ کھولتے ہوئے وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا. امید نے اسے پلٹتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں. بند آنکھوں سے قدموں کی چھاپ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہا ہے. پھر اس نے اسے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا محسوس کیا. میں 2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے. خانساماں گھر پر نہیں ہے. رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گا. تم بتا دو کیا لے کر آؤں، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو. اس کے قریب ایمان کی آواز ابھری تھی. رات کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی اس نے تلخی سے سوچا، اور وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا. پھر شاید جان گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی. تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں، براؤن بیگ میں ہے، تم دیکھ لینا. پھر وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا. ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. چند منٹ بعد اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی. چند لمحوں کے بعد کار کی آواز مدھم ہو گئی تھی. وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. برق رفتاری سے اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں نکل آئی. ملازم ٹی وی آن کیے وہاں بیٹھا تھا. وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا ہے. رات کو جب بھی اسے دیر سے آنا ہوتا ملازم اس کا انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا. صابر، تم چلے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں. ایمان کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی، اس نے ملازم کو ہدایت کی. وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دے کر گئے ہیں، میں وہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا. ملازم اٹھ کھڑا ہو گیا. نہیں، وہ میں خود کر لوں گی، تم چلے جاؤ. ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا. 10-15 منٹ بعد اس نے چوکیدار کو بلوایا اور اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر چلا جائے. میں اس لیے تمہیں بھجوا رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے کچھ بہت اہم دوست آ رہے ہیں اور تمہیں ان کے لیے دن میں یہیں رہنا پڑے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں تم گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لو. کل صبح 8 بجے واپس آ جانا. اس نے چوکیدار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا. مگر بیگم صاحب، ابھی تو ایمان صاحب نہیں آیا، وہ آ جائیں پھر میں چلا جاؤں گا. نہیں، وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے.
تم چلے جاؤ، اس نے چوکیدار سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار کے جانے کے بعد وہ بیرونی گیٹ بند کر کر گھر میں آ گئی۔ ایمان کے پاس ایک ریوالور تھا جسے وہ ہمیشہ لوڈڈ رکھتا تھا۔ شادی کے چند دن بعد اس نے امید کو بھی ریوالور دکھایا تھا اور اسے چلانے کا طریقہ سمجھایا تھا۔ میں چونکہ غیر ملکی ہوں اس لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک دو بار رات کو کچھ لوگ بھی گھر کے اندر آ گئے تھے، اس لیے ریوالور رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اس لیے استعمال کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ جب تم گھر میں اکیلی ہو تو اپنی حفاظت کر سکو۔ اب وہ اسی ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا چاہتی تھی۔ ایمان کے بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ریوالور نکال کر چیک کیا، پھر اسے نکال کر لاؤنج میں موجود ایک بڑے ڈیکوریشن پیس کے اندر رکھ دیا۔ اسے اپنے نشانے کی درستگی پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ اس نے ریوالور چلانا ضرور سیکھا تھا مگر اسے کبھی چلایا نہیں تھا۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکے کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس نے سوچا، کیا میں رات کو اس کے سونے کا انتظار کروں اور پھر اس پر نیند کی حالت میں فائر کروں؟ اسے خیال آیا، مگر اگر آج رات وہ نہ سویا تو وہ جانتی تھی بعض دفعہ وہ ساری رات کام میں مصروف رہتا اور سوتا نہیں تھا، خاص طور پر ویکینڈ پر۔ آج بھی ویکینڈ تھا، کل اتوار تھا اور عین ممکن تھا وہ آج رات بھی نہ سوتا۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی، وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا، مگر کب اور کیسے؟ پھر اچانک ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسٹڈی میں جا کر کچھ دیر اپنا کام کرتا ہے، اور جس رات وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں آتا تو وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے ہی گزارتا تھا۔ اگر آج وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں آیا تو میں اسے نیند میں شوٹ کر دوں گی، اور اگر وہ سوتا نہیں تو پھر میں اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے اسے شوٹ کر دوں گی۔ اس نے طے کر لیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، مجھے ریوالور اسٹڈی روم میں چھپا دینا چاہیے۔ اگر وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر بعد میں اس کے پیچھے آؤں گی اور دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھے گا تو میں بہانہ کر دوں گی کہ میں کوئی کتاب لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا اور تب میں کتابوں کے شیلف کے پاس آ کر وہاں سے ریوالور نکالوں گی اور اسے شوٹ کر دوں گی۔ اس نے ریوالور چھپانے کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا، اور اگر وہ کام کرنے کا اسٹڈی میں نہیں آتا تو بھی میں رات کو یہاں آ کر ریوالور نکالوں گی اور بیڈ روم میں جا کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ وہ یکدم جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ لاؤنج میں سے ریوالور نکال کر وہ واپس اسٹڈی میں آئی۔ اب اسے کتابوں کی کسی ایسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جسے ایمان کم از کم اس وقت تو استعمال نہ کرے۔ وہ کتابوں کے شیلف پر نظریں دوڑا رہی تھی اور پھر یکدم اس کی نظریں ایک شیلف پر پڑیں جس پر اسلام کے بارے میں مختلف ملکی اور غیر ملکی رائٹرز کی انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھی تھیں۔ وہ جانتی تھی ایمان اکثر اسلامک کتابیں لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ واقعی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب ایک دکھاوا تھا، ایک فریب، امید پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سچا مسلمان ہے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی اور میں اس فریب میں آ گئی۔ اسے یقین تھا وہ تنہائی میں کبھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوگا، اور وہ بڑے اطمینان سے ریوالور کو ان کتابوں کے پیچھے رکھ سکتی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریوالور کا سیفٹی کیج ہٹایا اور ریوالور کو کتابوں کے اس شیلف پر چند کتابوں کے پیچھے رکھ دیا۔ کچھ مطمئن ہو کر وہ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ وہ یہ نماز ایمان کی عدم موجودگی میں ادا کر لینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ وضو کرتے ہوئے پہلی بار اس نے ہاتھوں میں لرزش دیکھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 27 سالوں کو ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتا دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ہوئی ریت کو دیکھا۔ کیا کوئی کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبھنے لگی تھی۔ 27 سال پہلے میرے باپ نے میرے کان میں جب اذان دی ہوگی تو کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا کچھ گوا چکی ہوگی؟ میری زندگی، میرے وجود کو رزق حلال سے پالنے والا وہ شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو ہی حرام بنا ڈالوں گی؟ میرے لیے کسی نے ایسی بددعا کی ہے جو مجھے اندھی گلی کے اس سرے پر لے آئی ہے۔ کیا جہاں زیب نے؟ اس نے سوچ کر لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، اور 4 سال پہلے اگر اس رات میں جہاں زیب کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی جاتی تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی۔ میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگ سکتی تھی اور خدا معاف کر دیتا، لیکن جو کچھ اب کر چکی ہوں اس کے لیے
حالانکہ یہ سب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ ایک گناہ سے بچنا میرے اختیار میں تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ ایک گناہ کا حصہ بننا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا، مجھے اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، میں اس سے بچ نہیں سکی۔ 5 سال پہلے میں نے ایمان اور محبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا تھا۔ 1 سال پہلے ایک بار پھر میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت سے ایمان علی کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں بار میرے فیصلے نے میرے ہاتھ میں کچھ بھی رہنے نہیں دیا، نہ ایمان نہ محبت۔ میں نے صرف ایمان کی خواہش کی تھی، اس خواہش نے مجھے پہلے محبت سے محروم کیا، پھر ایمان سے۔ کیا خواہش غلطی تھی یا میرا انتخاب؟ اس کا ذہن پوری طرح انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ پوری نماز کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی تھی۔ دعا کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص کا عمل میرے جیسا ہو، صرف عبادت اسے ایمان دلا دے، صرف ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقدر بدل جائے، اور وہ بھی میرے جیسے انسان کا؟ 5 سال پہلے اپنے وجود سے نفرت کرنے کی جس عمل میں وہ مبتلا ہوئی تھی، آج اس کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا رہی تھی جب اس کی نظر اس براؤن بیگ پر پڑی جس کے بارے میں وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس بیگ کے پاس آ گئی۔ بیگ کی زپ کھول کر اس کے اندر موجود چیزیں باہر نکالنی شروع کر دیں۔ چاکلیٹیں، گھڑی، کارڈیگن، جیولری، اس نے ہر چیز اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ ان میں سے کسی چیز کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں تھی۔ گفٹس، ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ بیگ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بیگ کی تہہ میں اس کا ہاتھ ایک بڑے پیکٹ سے ٹکرایا۔ اس نے پیکٹ باہر نکال لیا۔ پیکٹ کا منہ کھولنے کے بعد اس نے اسے الٹا دیا۔ کارپٹ پر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے بکھر گئے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ کھلونے اٹھا کر وہ دیکھنے لگی تھی۔ اب ان کھلونوں کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی مرنا تھا۔ ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کھلونوں کا لمس اسے کسی عجیب احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ ایمان گھر میں آنے والے اس نئے فرد کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ وہ اکثر اپنے بچے کے بارے میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے کام کے اوقات میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی، گھر کو کچھ زیادہ وقت دینا پڑے گا، وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک کہتا۔ وہ فون پر اپنی ممی سے بھی اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتا اور پھر اسے اپنی ممی کی ہدایات پہنچاتا رہتا۔ بہت سالوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ چند سال سے مذہب کی تبدیلی، تم سے شادی اور اب اس بچے کی آمد جیسی تبدیلیاں مجھے ایک نئی زندگی سے روشناس کروا رہی ہیں۔ میری زندگی یکدم بدل گئی ہے۔ فیملی کے بغیر رہنے اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اپنی بیوی اور بچہ، رشتوں کی تعداد میں جتنا زیادہ اضافہ ہو، زندگی اتنی پرسکون اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ میرا باپ بہت اچھا آدمی تھا اور میں بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ کھلونے ہاتھ میں لیے اسے اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور اگر یہ شخص میرے ساتھ اپنی زندگی کی بنیاد اتنے بڑے جھوٹ اور فریب پہ نہ رکھتا تو آج یہ کھلونے مجھے کسی دوسری کیفیت اور احساس سے دوچار کرتے۔ اس بچے کے حوالے سے خواب دیکھنے میں وہ اکیلا نہیں تھا، میں نے اس سے زیادہ خوابوں کا جال بنا تھا۔ اس نے اپنے گالوں پر آنسوؤں کو بہتے محسوس کیا۔ اس نے بہت بار اسی گھر میں اپنے بچے کو کھیلتے دیکھا تھا، خود کو اس کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے پایا تھا، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹیں، اس کی کھلکھلاہٹوں کو تصور میں دیکھا تھا، اور اب وہ اس کی موت کا تصور کر رہی تھی۔ کیا اولاد ماں باپ کے پیروں میں اسی طرح زنجیر بن جاتی ہے جس طرح یہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن رہا ہے، جو ابھی اس دنیا میں آیا تک نہیں؟ اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش میں تمہیں زندگی دے پاتی، زندگی پانے سے پہلے ہی میں موت کا تمہارا مقدر بنا رہی ہوں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار وہ پھر کھلکھلانے لگا تھا۔ وہ کھلونوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے بلکنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح تمہارے لیے بھی تمہاری زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی، اور میں تمہیں اسی تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے گاڑی کا ہارن سنا اور یکدم جیسے اپنے حواس میں آ گئی تھی۔ ایمان واپس آ چکا تھا اور اب اسے وہ سب کچھ پھینک کر بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے چھپاکے مارے اور پھر دوپٹے سے چہرہ اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ کار کا ہارن ایک بار پھر سنائی دیا، اس بار 2-3
دفعہ ہارن دیا گیا۔ اس نے تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور تیز قدمی کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان نے حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے دیکھا۔ گاڑی سیدھی پورچ میں لے جانے کے بجائے وہ گیٹ کے اندر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ چوکیدار کہاں ہے؟ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی تھی، وہ وہاں چلا گیا ہے۔ اس نے گیٹ کو دوبارہ بند کرنا چاہا۔ تم رہنے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ ایمان نے اسے روک دیا۔ وہ خود گیٹ کی طرف بڑھ آیا۔ وہ اندر چلی آئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر اس نے پانی پی کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایمان اب اندر لاؤنج میں آ چکا تھا۔ وہ بھی سیدھی کچن کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جنہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صابر کہاں ہے؟ میں نے اسے کوارٹر میں بھیج دیا، اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کچن سے نکل گیا۔ جس وقت وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی، اس نے ایمان کو کارپیٹ پر پھینکی ہوئی چیزوں کو بیگ میں ڈالتے دیکھا۔ کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر امید کو دیکھا تھا، اور اس کی نظروں میں سب کچھ تھا، بے یقینی، افسردگی، غصہ، ملامت۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے کچھ کہے گا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بیگ میں چیزیں بھرنے کے بعد وہ دونوں باقی بیگ بھی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گیا۔